حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ ایمان، صبر، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب سنایا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر انہیں نصیحت کی کہ وہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے والد کے زیادہ قریب تھے۔ ان بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کہیں پھینک دیا جائے تاکہ ان کے والد کی محبت ان کی طرف ہو جائے۔ بالآخر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد کو بتلایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ سوٹ پر نکلی بھیڑیے کا خون لگا کر چلے گئے اور پھر کہا، والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہیں ہم بچا نہ سکے۔ بیٹی کی یاد میں رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ ادھر رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھا، کنویں میں ڈوبنے نہ دیا۔ کنویں کے پاس سے قافلے کا گزر ہوا تو جب قافلے والوں نے کنویں سے پانی بھرا تو رب کی قدرت سے یوسف علیہ السلام ڈول میں آ گئے۔ قافلے والے بھی اس پہ حیران ہونے لگے کیونکہ خوبصورت کوئی نہ دیکھا تھا، پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ بیچنے کا یوسف علیہ السلام کو کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے حسن کا خوب چرچا ہونے لگا۔ سب امیروں نے ان کی بولی لگائی مگر نصیب میں نہ تھے یوسف کسی کے۔ شہر کے شاہ نے ان کا چرچا سنا تو وہ فوراً بازار آ گیا اور شاہ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور شاہ نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ تو یوں یوسف علیہ السلام کنویں سے محل آ گئے۔ ان کے جلوے بھی ہر طرف چھا گئے۔ ان سے اب تک جو لوگ انجان تھے سب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے تھے۔ عورتیں جو پھل کاٹ رہی تھیں وہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیں۔ سردار کی بیوی زلیخا نے اپنی کوتاہی یوسف علیہ السلام کے سر پر ڈال دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے نام رب کا لیا۔ سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے، دین کا کام خوب کرتے رہے۔ ایک دن آئے لوگ یوسف کے پاس اور کہنے لگے، خواب دیکھا میں نے، آپ اس کی تعبیر مجھے بتلائیں۔ پہلے نے دیکھا کہ روٹیاں سر پر ہیں اور جانور کھاتے تھے، اور دوسرے نے سردار کے واسطے خواب دیکھا شربت بناتے ہوئے۔ پہلے یوسف علیہ السلام نے روٹیوں والے سے آپ نے کہا، تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر دوسرے سے آپ نے کہا کہ تو جلد آزاد ہو جائے گا۔ آزاد ہونے کے بعد سردار سے یہ ضرور کہنا، ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور۔ ایک دن یہ ہوا کہ شاہ نے دیکھا خواب دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا تھا 7 موٹی گائیں جنہیں 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں۔ سردار نے جب یہ مسئلہ رکھا تو اس کو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، تو اس نے سردار سے کہا کہ جیل میں ایک قید عالم ہے، ایک بے گناہ، خواب کی وہ تعبیر بتلائے گا، مسئلہ سارا وہ آپ کو سمجھائے گا۔ شاہ نے اس کو فوراً جیل بھیجا، یوسف علیہ السلام سے پتہ کر کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، موٹی گائیں ہیں خوشحالی کے ساتھ ساتھ، اور بتلایا کہ 14 سالوں کے بعد مشکل آئے گی، خوب غلہ راشن وغیرہ جمع کرنے کا کہا۔ جب شاہ کو اس خواب کی تعبیر بتلائی گئی تو شاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا کہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے جھوٹے الزام مجھ سے ہٹوائیے۔ پھر اس طرح ان کو رہا کر دیا گیا اور خزانے کا انچارج بنا دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد شاہ کا ہوا انتقال۔
پھر یوسف علیہ السلام بنے شاہ باکمال۔ کچھ برس بعد آیا قحط کا زماں، پریشان ہو گئے سارے بچے بوڑھے جوان۔ قحط کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان سے اناج طلب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان کر خوب گلہ دیا، پھر کہنے لگے چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجیے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ پہلے آپ اسے لائیں اور پھر گلہ لے جائیں۔ پھر وہ لوگ گھر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آئے۔ بڑی مشکل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، پھر چھوٹے بھائی یامین کو اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھلے دل سے راشن دیا اپنے بھائیوں کو اور چھوٹے بھائی کو چھپکے سے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ابھی زندہ ہوں۔ پھر کسی بہانے سے یامین کو روکے رکھا اور سب بھائیوں کو جانے دیا۔ سب بھائی پریشان تھے کہ گھر جا کر والد کو کیا جواب دیں گے۔ جب گھر گئے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پہ چھلکے لگے۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی یاد آ گئی اور تڑپ کر کہنے لگے جاؤ ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ۔ پھر سب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں سارا حال سنایا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے کہ اس کو ابا کی آنکھوں سے مس کیجیے، رب رحمان کے فضل سے اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی، اور کہا میرے بابا کو لے آئیں شام سے مصر اب اس محل میں۔ سب بھائی شرم سے سر جھکانے لگے اور یوسف علیہ السلام نے سبھی بھائیوں کو بری کر دیا۔ ایک دن آئے ماں باپ بھی اور سبھی نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ خواب یوسف علیہ السلام کا یوں جا کے پورا ہوا۔ ایک قصے میں ہیں کتنے سارے سبق، کتنے پیارے سبق۔ آئیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور نیکی سے اپنے نامہ اعمال کو بھرتے ہیں۔ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائش میں صبر اور ایمان سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔